امریکہ اسرائیل کی عید پر بھی ایران پر خوفناک بمباری، ایرانی نتنز جوہری تنصیب کو دوسری بار نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے حملے سے کوئی تابکاری ہوئی نہ خطرہ ہے۔ ایرانی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے نتنز تنظیم پر حملہ NPT معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ IAEA کا کہنا ہے تابکاری کی سطح میں اضافے کی اطلاع نہیں۔ روس کی ایرانی جوہری تنصیب پر حملے کی مذمت، روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ سال جون میں بھی امریکہ ایران کی 3 تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ نتنز، فردو اور اصفہان میں واقع تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تہران، کرج، اصفہان اور بشہر پر بھی بمباری۔ امریکہ کے آبنائے ہرمز میں بھی نئے حملے، ایرانی ڈرونز اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 21,000 کے قریب افراد زخمی ہو چکے۔ ایران کا 4,000 کلومیٹر دور امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، بحر ہند میں فوجی اڈے پر 2 بیلسٹک میزائل داغے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کے نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے ایرانی میزائلوں کی رینج دشمن کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ کی ڈیگو گارشیا اڈے پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کا خطے میں حملہ کرنا اور آبنائے ہرمز کو یرغمال بنانا ہمارے مفادات اور اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر ایران کی فضا میں اسرائیل کا جنگی طیارہ F-16 نشانہ بن گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حملے میں اسرائیلی جنگی جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل کی جانب جدید پن پوائنٹ میزائل داغ دیا۔ روس کا ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس ایران کے ساتھ ہے، ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ روسی صدر کی ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد۔ ادھر آبنائے ہرمز کی بندش پر 22 ممالک کا مشترکہ بیان جاری، ایرانی اقدام کی شدید مذمت، حملے فوری روکنے کا مطالبہ کہا۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے تیاریوں میں مصروف ممالک کے عزم کا خیر مقدم کہتے ہیں۔ توانائی تنصیبات پر حملوں پر تشویش عالمی توانائی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ UAE، بحرین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، جاپان، کینیڈا اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ بھی شامل۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ افواج پاکستان ہر قیمت پر وطن کا دفاع کریں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ علاقائی امن و استحکام کے عزم کا اعادہ، کہا مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ آپریشنل کامیابیاں شہداء کی عظیم قربانی اور غازیوں کے پختہ عزم کا ثمر ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا عید الفطر پر KP کے علاقے کورم کا دورہ، افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی، عید الفطر کی مبارکباد دی، جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آپریشن غصب للحق کی کامیابیوں اور دہشت گرد نیٹ ورک کی بیک خونی پر نوجوانوں کو خراج تحسین۔ ضلع کورم آمد پر کورٹ کمانڈر پشاور نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملک بھر میں عید الفطر کے رنگ، شہر شہر نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات، ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں۔ میٹھی عید کے پہلے دن ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ گلے شکوے کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا آج ہمیں یکجہتی اور آئین کی بالادستی، قانون کی پاسداری کے عزم کی تجدید کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عید پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے غمگین ہیں، امت مسلمہ میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عید احساس کا نام ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا عید کی روح ہمیں تقسیم سے بالاتر ہونا سکھاتی ہے۔
वजीर आजम का फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के रोज सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम का ईद पर सियासी क़यादत से भी राबता। स्पीकर कौमी असम्बली को ईद की मुबारकबाद और 18 सूबों के गवर्नर्स को भी ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम का वज़ीर आला से भी राबता। मरियम नवाज और मुराद अली शाह को ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वजीर आजम की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमल वली खान से भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर और दीगर को भी मुबारकबाद। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अता की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर पढ़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील पेमर ने टंडोजाम में ईद मनाई। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डियाए खान में नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी। आलमी सूरत हाल के पेश नजर मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई, मगर मैंने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपए फी लीटर का इजाफा आपकी कुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में मजीद इजाफा करना आम आदमी की जिंदगी को शदीद मुतासर करता। चुनाचे मैंने ये फैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद ना बढ़ाने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल में 74 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। कीमत ना बढ़ाकर हुकूमत ने 69 अरब रुपए का बोझ उठाया। खलीज का बहरान मजीद शदीद और तवील हो सकता है। हमें रोजमर्रा जिंदगी में किफायत शारी को अपनाना होगा। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद हो रही हैं। वजीर आजम ने ईद की खुशियों के पेश नजर पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, जंग की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। किफायत शारी करके 27 अरब रुपए खसूसी फंड के लिए मुख्तस किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत ने 45 अरब रुपए का बोझ अवाम पे डालने की बजाय खुद बर्दाश्त किया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। माशरे के वस्ता में कशीदगी और आपने हरमज की बंदिश। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $112 फी बैरल से तजावुज कर गया। WTI $98 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। जेट फ्यूल महंगा होने पर अमरीकी एयरलाइन का 5% प्रवासी मंसूख करने का फैसला। पाकिस्तान में मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा। पाकिस्तान का एक ही मौकिफ है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जारहियत की वाज़ेह अंदाज में मजम्मत की। ईरान की तरफ से मुस्लिम ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात का एतमाद हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से दहशत गर्दी हो रही है। ऑपरेशन गजब लिल हक ईद के बाइस आर्जी तौर पर रोका है। सरहद पार दहशत गर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
ایرانی شہر میں امریکہ اسرائیل کا مکان پر حملہ، ماں باپ بچے سمیت شہید۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا دشمنوں کی بے بسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بزدلانہ حملے ایرانی شہریوں کی ہمت میں کمی نہیں لا سکتے۔ ایران کی وسطی اسرائیل پر میزائل حملے، اسرائیلی حکام کے مطابق کلسٹر وار ہیڈز والے میزائلوں نے 10 مقامات کو نشانہ بنایا۔ میزائلوں سے بچوں کے خالی اسکول کو نقصان پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کبھی ہاں کبھی نہ جنگ بندی سے متعلق متضاد بیان جاری کرنے لگے۔ مشرق وسطی میں فوجی کارروائیاں سمیٹنے کا اندیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ہم اپنے مقاصد کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ آبتۂ ہرمز کی سیکیورٹی دیگر ممالک کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ ضرورت پڑنے پر آبتۂ ہرمز پر دیگر ممالک کی مدد کرے گا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا، ایران سے جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، برطانوی وزیر اعظم نے برطانوی عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ برطانوی اقدام جارحیت میں شرکت سمجھا جائے گا۔ ایران کا حملوں کے دوران آبدہ ہرمز پر بات چیت سے انکار، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے دوران بات چیت نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کا ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں 30 روز کے لیے ہٹانے کا اعلان۔ ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی۔ سخت امریکی پابندیوں کے باوجود ایران نے میزائل ڈرون ٹیکنالوجی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ فتح ہائپرسونک میزائل کی رینج 1400 کلومیٹر سے زائد، سجیل میزائل 2000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ خیبر شکن میزائل 1500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاوا کروز میزائل کی رینج 1650 کلومیٹر سے زائد ہے۔ ایران کے پاس کون کون سے میزائل موجود ہیں اور ان کی صلاحیتیں کتنی ہیں؟ خصوصی رپورٹ اس بلیٹن میں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ مقبوضہ کشمیر کے شہری عید کی حقیقی خوشیوں سے محروم۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسلسل 8 برس سے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد سیل۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے سری نگر کی جامع مسجد میں مسلمانوں کو نماز عید پڑھنے سے روک دیا۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق گھر میں نظر بند۔ پاکستان کے ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی عید کی خوشیاں۔ بھارت، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن اور میانمار میں آج عید الفطر۔ ماسکو کی مسجد میں نماز عید میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایران میں بمباری کے باوجود عید الفطر جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مشہد میں روزہ امام رضا کے صحن میں ہزاروں افراد کا اجتماع۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید کا دوسرا دن۔ امریکہ میں بھی مسلمانوں نے عید منائی۔ برطانیہ میں اس بار بھی 2 عیدیں۔ بعض مسلمانوں نے جمعے کو عید منائی، دیگر آج منا رہے ہیں۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے باعث کھلی مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منسوخ ہوئے۔ کوئٹہ، گرد و نواح میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ لاہور میں صبح سویرے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان، جی پی اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ شمالی علاقوں میں برف باری کا الرٹ۔ پاکستان میں غیر ملکی سفیروں کی عید الفطر پر مبارکباد۔ امریکی ناظر الامور نیٹلی بیکر نے کہا، امریکی سفارت خانے کی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارک۔ چینی سفیر نے کہا، عید الفطر پر پاکستانی بہن بھائیوں کو مبارکباد۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے سوئیاں کھاتے ہوئے میٹھی عید کی مبارکباد دی۔ پیپلز پارٹی نے مفاہمت کا نظریہ دیا۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں دل بڑا کریں۔ صدر زرداری اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات نیک شگون ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا موجودہ صورتحال میں ایندھن کی قیمت زیادہ ہے، اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بانی سے ملاقاتوں پر پابندی قابل تشویش ہے. بیماری کے دوران قیدی کو اہل خانہ سے ملنے کی اجازت بنیادی انسانی حق ہے. عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. مہنگے منصوبوں پر وسائل ضائع کیے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرا دی گئی. جیل ذرائع کے مطابق بانی نے قاسم و سلیمان سے ٹیلی فون پر 25 سے 30 منٹ بات کی. بچوں نے والد سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا. گورنر ہاؤس کراچی میں بہت جلد آئی ٹی کا کورس شروع ہوگا. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام تعاون کر رہا ہے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی عید پر قوم کو مبارکباد. کہا ہماری نیک تمنائیں نئے گورنر کے ساتھ ہیں. مشرق وسطی آگ اور خون میں لپٹا ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس. کہا حکمران طبقے نے عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے. سیاسی جماعتیں امریکہ کا نام لینے کو تیار نہیں. آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان پر نیا قومی نغمہ میری مٹی میری جان جاری کر دیا. نغمہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے. قومی کرکٹرز کی قوم اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد. پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی. خواتین